سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں پانی نیلا نہیں بلکہ نیلگون روشنی سے چمکتا تھا۔ مرجان کے محل، موتیوں کے دروازے اور چاندنی جیسی لہروں کے درمیان جل پریاں رہتی تھی۔ اسی دنیا میں ایک نایاب جل پری پیدا ہوئی جس کا نام ایلما تھا۔ ایلما عام جل پریوں جیسی نہیں تھی کیونکہ اس کے خاص نعمت تھی۔ جب وہ ہنستی یا کھاتی تو اس کے لبوں سے ننھے ننھے ہیروں کی کرنیں نکلتی اور کبھی کبھی خالص ہیرے بن کر سمندر کی ریت پر جا گرتے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے سب ہیروں اگلنے والی جل پری کہتے تھے۔ ایلما کی ماں ملکہ نورین سمندر کی دانا حکمران تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ طاقت نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ انہوں نے ایلما کو بچپن سے سمجھایا کہ اپنی طاقت کا دکھاوا نہ کرے کیونکہ دنیا میں لالچ بہت ہے۔ ایلما نرم دل، سادہ مزاج اور خواب دیکھنے والی جل پری تھی۔ وہ سمندر کے کنارے اگنے والے نیلے پھولوں سے باتیں کرتی، ننھی مچھلیوں کے ساتھ کھیلتی اور رات کو ستاروں کی روشنی میں گیت گنگناتی۔ ہر گیت کے ساتھ پانی میں چمک پھیل جاتی مگر وہ ہیرے چھپانا جانتی تھی۔ ایک دن سمندر کے اوپر کی دنیا میں قحط سا پڑ گیا۔ ساحل کے قریب رہنے والے لوگ غربت سے تنگ تھے۔ اسی ساحل پر ایک نوجوان ماہی گیر امین رہتا تھا۔ امین ایماندار اور محنتی تھا مگر قسمت اس پر مہربان نہ تھی۔ ایک شام وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ساتھ ساحل پر بیٹھا سمندر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک پانی میں عجیب سی روشنی دیکھی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ قریب آئی اور لہروں کے بیچ ایلما نمودار ہوئی۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ ایلما نے پہلی بار کسی انسان کو اتنے قریب دیکھا تھا۔ امین کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ حیرت اور احترام تھا۔ ایلما نے دھیمی آواز میں سلام کیا، اس کے لب ہلے تو پانی میں ننھے ننھے ہیرے جگمگا اٹھے۔ امین گھبرا گیا مگر اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام منظر نہیں۔ ایلما نے اس سے اس کے حال پوچھے اور امین نے سچ سچ بتا دیا کہ اس کی ماں بیمار ہے اور گھر میں کچھ نہیں۔ ایلما کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہیرے دیے تو بات پھیل سکتی ہے مگر وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا ہیرا امین کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، یہ امانت سمجھ کر رکھنا، لالچ نہ کرنا۔ امین نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو راز نہیں بتائے گا مگر قسمت کے کھیل نرانے ہوتے ہیں۔ ساحل کے پیچھے چھپے چند لالچی تاجر یہ سب دیکھ چکے تھے۔ اسی رات سمندر کی گہرائیوں میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ نورین کو خبر ملی کہ انسانوں نے ایلما کو دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے ایلما کو بلایا اور سختی سے سمجھایا کہ وہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایلما خاموش رہی مگر اس کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی اور خوف دونوں جمع ہو چکے تھے۔ اوپر کی دنیا میں تاجر ہیرے کی کہانی پھیلانے لگے اور ایلما کی تلاش شروع ہو گئی۔ لالچی تاجروں کے افواہوں نے ساحل پر ہلچل مچا دی۔ ہر طرف یہی چرچا تھا کہ سمندر میں ایک ایسی جل پری ہے جو ہیرے اگلتی ہے۔ لوگ دولت کی خواب آنکھوں میں بسائے کشتی کے ساتھ سمندر میں اترنے لگے۔ امین یہ سب دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ راز کو چھپائے گا مگر حالات اس کے قابو سے نکلتے جا رہے تھے۔ اس نے ماں کی دوا کے لیے ہیرا بیچا مگر اس کا دل کانپتا رہا کہ کہیں اس کی وجہ سے ایلما کو نقصان نہ پہنچے۔ ادھر سمندر کی گہرائیوں میں ایلما کو بھی خطرے کا احساس ہونے لگا۔ وہ اب پہلے جیسی آزاد نہ رہی، ہر آواز پر چونک جاتی، ہر روشنی سے ڈرا دیتی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ سمندر کی چمک ماند پڑ گئی ہے اور مرجان کے محل ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی ماں ملکہ نورین سے کہا کہ انسانوں کا لالچ سمندر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایلما اپنی طاقت کا صحیح فیصلہ کرے۔ اسی دوران لالچی تاجر بڑی کشتیوں کے ساتھ سمندر میں اتر آئے۔ انہوں نے جال بچھائے اور سمندر کو بے چین کر دیا۔ مچھلیاں بھاگنے لگیں، لہریں غصے سے ٹکرانے لگیں۔ امین یہ سب دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ وہ اپنی کشتی لے کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا کہ یہ سمندر کسی کی جاگیر نہیں مگر لالچ نے ان کے کان بند کر دیے۔ اچانک پانی میں روشنی پھیلی اور ایلما سب کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ عزم تھا۔ اس نے پہلی بار اس سب کے سامنے گیت گایا۔ اس کے لبوں سے ہیرے نکلے مگر وہ زمین پر گرنے کی بجائے روشنی میں بدل گئے۔ وہ روشنی سمندر میں پھیل گئی اور جال خود بخود ٹوٹ گئے۔ کشتیوں کے تختے چھڑچھڑانے لگے اور تاجر گھبرا کر واپس بھاگ گئے۔ ایلما کی طاقت نے لالچ کو شکست دے دی۔
इल्मा ने इंसानों की तरफ देखकर कहा, दौलत दिलों को अंधा कर देती है मगर सच्चाई रोशनी बन जाती है। फिर उसने समंदर की तरफ रुख किया। मलिका नूरी ने ऐलान किया कि इल्मा अब अपनी ताकत सिर्फ समंदर की हिफाजत और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगी, मगर छुप कर, ताकि लालच दोबारा सर न उठाए। अमीन साहिल पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल मुतमय्यन था। इल्मा ने आखिरी बार उसे देखा और मुस्कुराई और पानी की गहराइयों में गुम हो गई। उस दिन के बाद समंदर पहले से ज्यादा रोशन हो गया मगर हीरे कहीं नजर न आए। सिर्फ सुकून और तवाज़ुन बाकी रहा। लोगों ने सीख लिया कि असल खजाना हीरे नहीं बल्कि नीयत की पाकीज़गी है। और यूं हीरे उगलने वाली जल परी एक कहानी बन गई। ऐसी कहानी जो लालच के खिलाफ और मोहब्बत के हक में हमेशा सुनाई जाती रहेगी।